بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عشرہ ذی الحجہ و قربانی کورس کا 5واں عنوان ہے قربانی کے فضائل، یعنی قربانی کا جو عمل ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات عطا ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی یادگار ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے یہ عرض کیا، سوال کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، یعنی جو بندہ جانور ذبح کر رہا ہے اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ان میں سے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ جانور کے جسم پر جو بال ہیں وہ بے شمار ہوتے ہیں، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، تو یہ کتنی زیادہ نیکیاں ایک جانور کی قربانی کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گی۔ ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن، اس میں کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا قربانی کا خون بہانا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ یعنی اس دن میں کوئی کتنی بڑی سی بڑی نیکی کر لے، بڑے سے بڑا عمل بھی کر لے، تو وہ قربانی کے اجر و ثواب کو، قربانی کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ قربانی کرنے والا جو شخص ہے، قیامت کے دن یہ اپنے قربانی والے جانور کو لے کر آئے گا، اس کے بالوں، سینگوں اور پاؤں کے ساتھ، اور اس پورے جانور کو تول کر اس کا اجر و ثواب اس کو عطا کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جانور کی وہ چیزیں جو ہم بیکار سمجھ کر ان کو باہر پھینک دیتے ہیں، ان چیزوں کو بھی اس کے ترازو میں تولا جائے گا اور اس کا بھی اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ یعنی قربانی کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، تو اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ دل کی رضامندی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ یہ قربانی کا عمل انجام دینا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کا جو دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن، اس دن میں یا ان دنوں میں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جو بندہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے، رقم خرچ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اور کسی بھی چیز میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ کسی اور چیز میں مال خرچ کرنے کی اتنی زیادہ فضیلت نہیں ہے ان دنوں میں جتنی قربانی کا جانور خریدنے میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، یعنی آپ کی جو قربانی جہاں پر ذبح ہو رہی ہے اس کے پاس آپ حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلے قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ قربانی کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے، خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اس قربانی کرنے والے کی اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے، قیامت کے دن یہ آئے گا، اپنے خون اور گوشت کے ساتھ اس کو لایا جائے گا، اور پھر اسے 70 گنا زیادہ بھاری کر کے تمہارے میزان میں اس کو رکھا جائے گا۔ ان جتنا اس جانور کا، اس کے بال، خون وغیرہ ساری چیزوں سمیت جتنا اس کا وزن ہے، اس کو 70 گنا زیادہ بڑھا کر اس کو میزان کے اندر تولا جائے گا، اور پھر اس کا اجر و ثواب جتنا بنے گا وہ اس قربانی کرنے والے کو عطا ہوگا۔ اس موقع پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جو فضیلت ہے یہ صرف آپ کے خاندان کے ساتھ خاص ہے یا ساری امت کے لیے ہے؟ کیونکہ یہ جو خطاب تھا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، تو اس لیے بظاہر یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ یہ خاص فضیلت ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں،
یہ ہمارے خاندان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ عام فضیلت ہے۔ جتنے بھی مسلمان قربانی کرنے والے ہیں ان سب کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ قربانی کا جو خون ہے اس کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ جو جانور ہے اس جانور کا جتنا وزن ہے اس کو 70 گنا بڑھا کر اتنا زیادہ اس کو تولا جائے گا، اور اس کا اجر و ثواب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اتنی فضیلت والی اور اتنی اہم عبادت ہے، تو ان فضائل کو اور اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ دوسرا اس میں اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے اجر و ثواب کے لیے، کہ اگر ریا اور دکھلاوا ہوگا یا کوئی اور نیت ہوگی تو پھر یہ سارا اجر و ثواب ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس لیے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کا عمل انجام دیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے فضائل ہمیں حاصل